السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنوں قسط نمبر 74۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اس روز شبیر درانی نائلہ والی ٹیکسی کا تعاقب جاری نہیں رکھ سکا تھا۔ نائلہ کی ٹیکسی شاہراہ عراق سے ہوتی ہوئی محبوب مارکیٹ کے قریب عبداللہ ہارون روڈ پر مڑ گئی تھی۔ ٹیکسی اور شبیر درانی کی گاڑی کے درمیان دو اور گاڑیاں حائل تھیں۔ نائلہ والی ٹیکسی نے جیسے ہی ریگل چوک کو پار کیا، ٹریفک سگنل کی سبز روشنی زرد روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ شبیر درانی سے آگے والی گاڑی کا ڈرائیور شاید زیادہ ہی قانون پسند تھا، اس نے روشنی زرد ہوتے ہی گاڑی روک لی۔ شبیر درانی کی گاڑی کے ڈرائیور نے اپنی گاڑی کو ذرا سا گھما کر آگے نکالنا چاہا تھا، لیکن اس دوران دائیں بائیں سے آنے والا ٹریفک چوراہے کے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ شبیر درانی والی گاڑی پھنس کر رہ گئی تھی اور ڈرائیور کو مجبوراً گاڑی پیچھے ہٹانا پڑی تھی۔ شبیر درانی تلملا کر رہ گیا، اس نے زور سے سیٹ کی پشت پر گھونسا مارا۔ ڈرائیور اگر کوئی ملازم ہوتا تو شبیر درانی کا یہ گھونسا شاید اس کے گردن پر پڑتا، لیکن وہ بشیر ملا کا کزن تھا۔ شبیر درانی خون کے گھونٹ پی کر رہ جانے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکا تھا، اور جب ٹریفک سگنل کھلا تو نائلہ والی ٹیکسی غائب ہو چکی تھی۔ نکل گئی حرامزادی، شبیر درانی بڑبڑایا۔ غصہ کیوں کرتے ہوئے سر پر بیٹھے بشیر ملا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ چھوکرے کوئی جنت کی حوریں تو نہیں تھی جن کے نکل جانے پر تم افسوس ہو رہا ہے؟ ارے تم حکم کرو، ایسی 20 چھوکرے اٹھا کر لے آئیں گے، گھبراتے کیوں ہو؟ اس جیسی چھوکری کہیں نہیں مل سکتی۔ شبیر درانی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، یہ وہی تھی؟ کون تھی بابا، کھل کر بتاؤ۔ بشیر ملا نے کہا، وہی جس کی وجہ سے مجھے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں۔ درانی نے کہا، اچھا وہی جس کی جائیداد پر تم قبضے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ بشیر ملا نے کہا، مگر تم نے تو بولا تھا کہ وہ چھوکری مر چکی ہے، وہ زندہ کیسے ہو گئی؟ اس بات پر مجھے حیرت ہو رہی ہے، شبیر درانی نے جواب دیا۔ کچیلوں کے پولیس افیسر نے مجھے لکھ کر دیا تھا کہ وہ تھر کے صحرا میں بھٹک کر مر چکی ہے، مگر اسے زندہ دیکھ کر میں خود حیران ہو رہا ہوں۔ اس پولیس افیسر نے تم سے مذاق کیا ہوگا۔ بشیر ملا نے ہلکا سا کہکا لگایا، یہ پولیس والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ اگر چاہے تو سامنے کھڑے ہوئے آدمی کو مردہ ثابت کر دیں، اور چاہے تو برسوں پہلے مرے ہوئے شخص کو زندہ ثابت کر دیں۔ انہوں نے تم سے بھی کوئی ایسا ہی مذاق کیا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چھوکری ہو، وہ تمہیں دھوکا ہوا ہو۔ ارے بابا، ملتے جلتے شکل کے بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ نہیں، شبیر درانی نفی میں سر ہلایا، میری آنکھیں دھوکا نہیں کھا سکتی، میں بچپن سے اسے دیکھتا آ رہا ہوں، میں دھوکا نہیں کھا سکتا۔ اب تو وہ چلی گئی، بشیر ملا نے کہا، اگر وہ چھوکری واقعی وہی ہے تو تم سمجھ رہے ہو تو کراچی میں کہیں نہ کہیں اس سے آمنا سامنا ہو ہی جائے گا، لیکن اس کی زندگی میرے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ اگر پولیس کے سامنے پیش ہو گئی تو میری ماں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ شبیر درانی نے کہا، تم تو بڑے بزدل نکلے۔ بشیر ملا نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر اسے گھورا، اگر خطروں کا اتنا احساس ہو رہا ہے تو یہ کام شروع ہی کیوں کیا تھا؟ اس چھوکری کے پیچھے کروڑوں کی جائیداد ہے، کچھ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، خطروں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں خطرات سے گھبراتا نہیں، شبیر درانی نے کہا، لیکن تم اس لڑکی کو نہیں جانتے، قیامت ہے قیامت۔ اب اس قیامت کا قصہ ختم کرو۔ بشیر ملا کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری تھی۔ شبیر درانی خاموش ہو کر رہ گئے، ان کی گاڑی مختلف سڑکوں پر گھومتے ہوئے نارتھ ناظم آباد کے اسی بنگلے میں آ گئی جہاں سے وہ چلے تھے۔ ارے او بھیرے، بشیر ملا کے کزن خانو نے گاڑی سے اندر داخل ہوتے ملازم کو آواز دی، ارے بابا، کوئی مانی شانی کا بندوبست کرو، بھوک لگ رہی ہے۔ جی سائیں، آدھے گھنٹے میں آپ کو کھانا مل جائے گا، بھیرے نے جواب دیا۔ وہ تینوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اس ڈرائنگ روم میں سستی قسم کا قالین بچھا ہوا تھا، فرنیچر بھی معمولی سا تھا۔ بشیر ملا نے کپڑے کی پوٹلی میز پر کھول دی، اس میں 1000 اور 500 والے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ یہ وہ رقم تھی جو زیورات فروخت کر کے حاصل ہوئی تھی۔ یہ 2.25 لاکھ کی رقم ہے، بشیر ملا نے کہا، حالانکہ ان زیورات کی قیمت 6-7 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ ارے خانو بھائی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی اور پارٹی تلاش کرو، یہ سنیارت ہو، بہت کم دام لگاتا ہے۔ چوری اور ڈکیتیوں میں لوٹے ہوئے مال کے دام تو ایسے ہی لگیں گے۔ خانو اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم جانتے ہو ایسا مال خریدنا بھی سنگین جرم ہے، کوئی ایسا مال خریدنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خریدتا بھی ہے تو اسے اپنا رسک دیکھنا ہے، اگر کبھی پکڑا گیا تو اگلی پچھلی ساری کسر نکل جائے گی۔ لیکن یہ تو بہت کم دام لگاتا ہے، بشیر ملا نے کہا، 50-50 تو ملنا چاہیے نا، آخر ہم بھی اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اچھا بابا، دیکھوں گا، خانو نے کہا۔ آج جو زیورات بیچے گئے تھے ان میں وہ زیورات بھی شامل تھے جو شبیر درانی نے بشیر ملا کو دیے تھے۔ ان زیورات کے علاوہ 60-70 ہزار کی رقم الگ تھی جو اس کے حوالے کی گئی تھی۔ بشیر ملا نے 1000 روپے کے 5 نوٹ اس رقم سے نکال کر شبیر درانی کی طرف بڑھا دیے، خرچ وغیرہ کے لیے۔ یہ رقم اپنے پاس رکھو، بولا، ابھی ہماری تمہاری دوستی کی ابتدا ہے، کوئی کام کر کے دکھاؤ تو تمہیں برابر کا حصہ ملے گا۔ شبیر درانی عجیب سی نگاہوں سے ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ حقیر سی رقم سے اس طرح دی گئی تھی جیسے کتے کے سامنے ہڈی ڈالی گئی ہو۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی، اپنی عیاشیوں پر رقم پانی کی طرح بہایا کرتا تھا۔ اتنی معمولی رقمیں تو اپنے گرگوں کو انعام میں دے دیا کرتا تھا، اور آج ایک ڈاکو خود اس کی لوٹی ہوئی رقم میں سے 5000 روپے دے کر اس پر بہت بڑا احسان کر رہا تھا۔ ارے بابا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ بشیر ملا نے سے گھورا، اس رقم کا میں اکیلا ہی مالک تو نہیں،
सारे साथियों में तकसीम करना इसे और पुलिस का हिस्सा भी देना है। मान जंद वाला डेरा भी असदी की तरह मुंह खोले बैठा रहता है। इन सबको अगर हिस्सा न मिले तो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। मैंने कोई एतराज तो नहीं किया। शबीर दुरानी ने मुर्दा से लहजे में जवाब दिया। बहुत दौलत मिलेगी तुम्हें, अपनी जागीर को भूल जाओगे, बशीर मल्ला ने कहा और फिर खानू की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपना हिस्सा बाद में ले लेना बाबा, अभी मुझे रकम की जरूरत है। ठीक है, बाद में दे देना, खानू ने जवाब दिया। इसी दौरान भीरा खाना लेकर आ गया। भुनी हुई मुर्गी और चपातियां थी। वो तीनों खाना खाने लगे। भूख होने के बावजूद निवाला शबीर दुरानी के अलग से नीचे नहीं उतर रहा था। अजीब सूरत हाल से दो चार था। दूसरों पर हुक्म चलाने वाला है वो, और हर शख्स को अपने से कमतर समझने वाला आज खुद दूसरों के रहमो करम पर था। रात 11 बजे के करीब दो आदमी और आ गए। वो दोनों नौजवान थे। एक ने पैंट शर्ट पहन रखी थी और दूसरा शलवार कमीज में था। कहो कैसे आना हुआ बाबर? खानू ने सवाले निगाहों से पैंट शर्ट वाले की तरफ देखा। एक अहम इत्तला मिली है, बाबर ने इसके करीब बैठते हुए कहा। फिर शबीर दुरानी की तरफ देखकर खामोश हो गया। अपना ही आदमी है। खानू इसकी खामोशी देखकर बोला, बोलो क्या इत्तला है? कल हमारे मिल के मुलाजमों को तनख्वाह बिकने वाली है। बाबर ने कहा, आज कैशियर को 7.5 लाख रुपए का चेक दे दिया गया है। वो सुबह ठीक 9 बजे चेक कैश करवाने के लिए बैंक पहुंच जाएगा। इसके साथ कितने आदमी होंगे? खानू ने पूछा। 2। बाबर ने जवाब दिया। एक ड्राइवर और दूसरा गनमैन। और वो बैंक का जहाँ से चेक कैश होगा? खानू ने एक और सवाल किया। गनी चुरंगी के करीब, बाबर ने जवाब दिया। मिल से इस बैंक का फासला तकरीबन 1.5 मील के लगभग है। गनी चुरंगी से जरा आगे जब मिल वाली सड़क पर घूमते हैं तो इस सड़क पर ज्यादा रश नहीं होता। फरार में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। ठीक है, खानू ने कहा। सुबह तुम अपने दफ्तर वक्त पर पहुंच जाना और इसको यहीं छोड़ जाओ। ये मिल की गाड़ी और कैशियर को पहचानता है ना? बिल्कुल पहचानते। और मजे की बात है कि इसे कोई नहीं जानता, बाबर ने जवाब दिया। फिर अपने साथी की तरफ देखते हुए बोला, ममदू तुम यही रहो, सुबह इनके साथ ही निकलना। ठीक है, ममदू ने सर हिला दिया। कुछ देर बाद बाबर चला गया। बशीर खानू बशीर मल्ला की तरफ देखते हुए बोला, सुना तुमने बाबर क्या बता कर गया है? हाँ सुन लिया है। सुबह चलेंगे। 7.5 लाख बड़ी रकम होती है, हम इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? हमारे दोस्त भी हमारे साथ जाएगा। बशीर मल्ला ने कहते हुए शबीर दुरानी की तरफ इशारा किया। नहीं भाई, शबीर दुरानी ने कहा, मैं किसी वारदात में शामिल नहीं होऊंगा। कैसे शामिल नहीं होंगे साईं? बशीर मल्ला ने से घुरा। हमारे दोस्त बने हो तो हमारे कामों में शरीक भी होना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। शबीर दुरानी ने कहा, मैं एक शरीफ और खानदानी आदमी हूँ, चोरी और डकैती की वारदातें तो नहीं कर सकता। वाड़े, बशीर मल्ला ने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। बहुत शरीफ और खानदानी हो, अपनी फूफीजात बहन की जायदाद पर कब्जा करने के लिए इसे दुश्मनों के हवाले कर दिया। तुम जैसा बेगैरत तो मैंने नहीं देखा, जो बहन के सर से दुपट्टा छीन ले। तुम अपने आप को खानदानी और शरीफ कहते हो। कितने आदमी को मरवा चुके हो अब तक? सखर में क्या करके आए हो? क्या वो डाका नहीं था? तुमने बताया था कि एक आदमी कत्ल किया था, मगर मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया था। मैं जब किसी को अपने गिरोह में शामिल करता हूँ तो उसके बारे में सब कुछ मालूम कर लेता हूँ। सखर में तुमने एक हिंदू सेठ के घर में पनाह ली। तुमने इसकी जवान और खूबसूरत नौकरानी को पहले अपने हवस का निशाना बनाया और फिर इसे कत्ल करके भाग निकले। बड़े जवान मर्द हो तुम। रईस शब्बीर, हम डाकू हैं, बुरे लोग हैं, मगर हमने किसी औरत की तरफ कभी मैली आंख से नहीं देखा। और तुम एक अपनी फूफीजात बहन की इज्जत और जान के पीछे पड़े हुए हो। जो मर्दी का वक्त तो अब आया है, देखते हो तुम कितने बहादुर हो। सुबह तुम हमारे साथ चलोगे। शबीर दुरानी खामोश बैठा रहा। इसका चेहरा एकदम सुर्ख हो रहा था। किसी को आज तक इसके सामने इस किस्म की बातें करने की जरूरत नहीं हुई थी और बशीर मल्ला इसे बहुत कुछ कह गया था। इसे समझने में देर नहीं लगी कि अब वो डाकू के चुंगल में फंस गया है। बशीर मल्ला ने इसके बारे में बहुत कुछ मालूम कर लिया था। वो इसे अपने इशारों पर नचाना चाहता था और शबीर दुरानी इसके इशारों पर नाचने पर मजबूर था। वो सुबह 7:30 बजे घर से निकल गए। रवानगी से पहले उन्होंने टोयोटा की नंबर प्लेटें तब्दील कर ली थी। साइड के इलाके में पहुंचते ही इन्हें ज्यादा देर नहीं लगी थी। उन्होंने मिल से बैंक तक के रास्ते का 2 मरतबा जायजा लिया और फिर बैंक से कुछ फासले पर मेन रोड के किनारे एक दरख्त के नीचे गाड़ी रोक ली। 9:05 पर सुर्ख रंग की एक सुजुकी हाई रूफ बैंक के सामने आकर रुकी। ये मिल की गाड़ी थी। ममदू ने इशारा करते हुए बताया, वो आदमी जो गाड़ी से उतर रहा है वही मिल का कैशियर है। ठीक है, सब लोग तैयार रहो, खानू ने कहा और फिर सीटों के नीचे से कलाशनकोव राइफलें निकालकर पैरों के करीब रख ली। मिल का कैशियर हाई रूफ से उतरकर बैंक में दाखिल हो चुका था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बैंक से बाहर आया तो इसने कपड़े का एक थैला उठा रखा था। इस मर्तबा वो अगली सीट पर बैठने के बजाय गाड़ी की पीछे सीट पर आ गया था। इसके सामने वाली सीट पर गनमैन होशियार होकर बैठ गया था। इसके पास डबल बैरल बंदूक थी जिससे कुत्ता या इस किस्म का कोई जानवर तो शिकार किया जा सकता है, मगर कलाशनकोव राइफलों के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं थी। सुजुकी हाई रूफ जैसे ही चुरंगी अबूर करके एक साइड रोड पर मुड़ी, खानू में अपनी गाड़ी हरकत में ले आया। चुरंगी पार करते से रफ्तार बढ़ा दी। हाई रूफ मिल की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ चुकी थी। तैयार, खानू ने सड़क पर मोड़ काटते हुए कहा। उन्होंने पैरों की करीब पड़ी हुई राइफलें उठा ली। ये सड़क बिल्कुल सीधी चली गई थी। इक्का दुक्का ट्रकों की आमदरफ्त जारी थी। खानू ने कार की रफ्तार मजीद बढ़ा दी और फिर बड़ी फुर्ती से सुजुकी हाई रूफ के सामने ले आया। सुजुकी के ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ा।
पिछली सीट पर बैठा हुआ कैशियर और गनमैन चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वो सूरत-ए-हाल को समझ सकते, फजा में फायरिंग की खौफनाक आवाज से गूंज उठी। हाई रूफ के सामने कार रुकते शबीर दुरानी, बशीर मल्ला और ममदू बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आए। खानू स्टीयरिंग के सामने बैठा रहा। ममदू ने उतर ही कलाशनकोव का एक हवाई बर्स्ट मारा था। बशीर मल्ला और शबीर दुरानी हाई रूफ की तरफ लपके। वो जैसे दरवाजे के सामने पहुंचे, गनमैन ने अपनी बंदूक का ट्रैगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया। शबीर दुरानी बाल बाल बचा था। इसने एक लम्हा जाया किए बगैर कलाशनकोव का ट्रैगर दबा दिया। गनमैन के मुंह से चीख निकली, इसका जिस्म छलनी हो गया और वो सीट से नीचे लुढ़क गया। इसका खून सुजुकी फर्श पर बहने लगा। ये थैला हमारे हवाले कर दो, बशीर मल्ला ने कैशियर पर कलाशनकोव तानते हुए कहा। नहीं, तुम ये थैला मुझसे नहीं ले सकते, कैशियर चीखा। इसने रकम से भरा हुआ थैला अपने सीने से लिपटा लिया। बशीर मल्ला ने इसके सर का निशाना लेकर कलाशनकोव का ट्रैगर दबा दिया। कैशियर की खोपड़ी के परखचे उड़ गए, भेजा चारों तरफ बिखर गया। इस दौरान सुजुकी का ड्राइवर उठकर चीखता हुआ एक तरफ दौड़ा, लेकिन वो चंद कदम से ज्यादा दूर नहीं जा सका। ममदू की राइफल से निकली हुई गोलियों ने इसे छलनी कर दिया। ठीक इसी लम्हा चुरंगी की तरफ से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। बशीर मल्ला ने रकम वाला थैला उठा लिया और चीखता हुआ कार की तरफ दौड़ा। शबीर दुरानी ने भी छलांग लगा दी। वो कार में ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि खानू ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी। ठीक इसी लम्हा पिछले मोड़ से पुलिस के मोबाइल इस तरह घूमती नजर आई। मोबाइल में खड़े हुए पुलिस वालों ने फायर खोल दिया। शबीर दुरानी और ममदू दोनों तरफ खिड़कों से राइफलें निकालकर पुलिस मोबाइल पर जवाबी फायरिंग करने लगे। मोबाइल की रफ्तार कम हो गई, लेकिन फायरिंग जारी रही। खानू ने कार एक और सड़क पर मोड़ दी। ये तमाम इलाका फैक्ट्रियों बड़े बड़े कारखानों पर ही मुश्तमिल था। जो लोग सड़क पर थे वो फायरिंग की आवाज सुनकर अपनी अपनी जानें बचाने के इधर उधर दौड़ने लगे। कार मुख्तलिफ ज़ैली सड़कों पर दौड़ते हुए मेन रोड पर निकल आई। पुलिस मोबाइल भी इसके ताक़ू में थी। खानू अपनी कार को चुरंगी से निकाल कर ले गया, लेकिन पुलिस मोबाइल एक ट्रक रास्ते में आ जाने की वजह से रुक गई। खानू बड़ा माहिर ड्राइवर साबित हुआ। वो बड़ी तूफानी रफ्तार से कार को चलाता हुआ बड़ा बोर्ड की तरफ निकल आया। पुलिस मोबाइल बहुत पीछे रह गई थी। खानू कार को निश्चित रोड पर ले आया और फिर वहां से लसबेला चौक की तरफ मुड़े। अपने अड्डे पर पहुंचने की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं होगा खानू, बशीर मल्ला ने कहा। वायरलेस पर पूरे शहर की मोबाइल्स को स्फेयर टोयोटा के बारे में इत्तला दे दी गई होगी, इसलिए अपने इलाके की तरफ जाने की बजाय जब्बार के घर की तरफ मोड़ लो। ऐसा ही करना पड़ेगा, खानू ने जवाब दिया। 3 हट्टी के मोड़ पर खानू गाड़ी को सीधा निकाल कर ले गया और फिर कुछ ही फासले तय करने के बाद गाड़ी को PIB कॉलोनी की तरफ मोड़ दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो PIB कॉलोनी के एक मकान के सामने मौजूद थे। बशीर मल्ला ने नीचे उतरकर कालबेल बजाई। एक देड़ों मर्द ने दरवाजा खोला। गेट खोलो बाबा, जल्दी करो, बशीर मल्ला ने कहा। इस आदमी ने फौरन गेट खोल दिया। खानू गाड़ी को अंदर ले गया। गेट फौरन बंद कर दिया गया। जब्बार कहाँ है? बशीर मल्ला ने गेट खोलने वाले से पूछा। अंदर सो रहा, इस शख्स ने जवाब दिया। बशीर मल्ला ने कार में से रकम का थैला और अपनी राइफल निकाल ली। शबीर दुरानी और दूसरे साथी भी उतर आए। वो सब एक कमरे में दाखिल हो गए। वो आदमी एक और कमरे में चला गया। चंद मिनट बाद एक और आदमी ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। इसकी उम्र 30-35 के लगभग रही होगी। इसकी आंखें सुर्ख, चेहरा सुता हुआ और बाल बिखरे हुए थे। साफ लग रहा था कि इसे सोते हुए जगाया गया है। वो जब्बार था। तुम लोग कैसे आ गए? जब्बार ने बारी बारी की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो राइफल देखकर चौंक गया। कुछ करके आ रहे हो? हाँ, कुछ रकम हाथ लगने का चांस था, सोचा क्यों ना चांस से फायदा उठाया जाए, बशीर मल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। किस जगह? जब्बार ने सवाले निगाहों से इसकी तरफ देखा। इस साइड में, बशीर मल्ला ने जवाब दिया। 3 बंदे मारे गए। पुलिस हमारे पीछे तो लग गई थी, लेकिन हम इन्हें धोखा देने में कामयाब हो गए। यहाँ तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? जब्बार ने पूछा। देखा भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, सब जानते हैं कि हम तुम्हारे रिश्तेदार अक्सर यहाँ आते रहते हैं, इस मरतबा खानू ने जवाब दिया। अब तुम जल्दी से नाश्ता कराओ, हमने अब तक चाय भी नहीं पी। जब्बार ने उदिलों आदमी को बुलाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करने का कहा और फिर शबीर दुरानी की तरफ देखते हुए बोला, ये कौन है? अपना दोस्त है, बशीर मल्ला ने जवाब दिया। रियासत बहावलपुर के एक इलाके का बहुत बड़ा रईस है, बड़ी जमीन है इसकी, लेकिन इसके सितारा आजकल गर्दिश में है। पुलिस इसे कई लोगों के कत्ल के इल्जाम में सलाखों के बीच पहुंचाना चाहती है और ये पनाह लेने के हमारे पास आ गया है। बहुत दिलेर आदमी है, आज जिसका अंदाज देखा है हमने, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। जब्बार चंद लम्हे शबीर दुरानी की तरफ देखता रहा, फिर वो खानू की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग बैठो, मैं नहा लूं, इतने में नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। वो कमरे से बाहर चला गया। खानू और बशीर मल्ला आपस में बातें करने लगे और शबीर दुरानी खामोश बैठा आज की इस वाक़े के बारे में सोच रहा था। वो एक मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदार से बिलाखिर डाकू बन गया था और इसके हाथों आज एक बंदा भी मारा गया था। वो सोच रहा था कि अगर पुलिस ने उनका सुराग लगा लिया तो इसका क्या इंजाम होगा। हो सकता है कि पुलिस कातिल और डकैती की बहुत सी और वारदातें भी इसके खाते में डालने की कोशिश करे। जब्बार एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था और खानू और बशीर मल्ला का रिश्तेदार भी था। वो अगरचे खुद कभी इनके साथ किसी वारदात में शरीक नहीं हुआ था, लेकिन इन्हें अक्सर अपने हाँ बना दिया करता था। मोहल्ले के लोगों से इसके तल्लुकात बहुत खुशगवार थे, तो इसे बहुत शरीफ आदमी समझते थे। खान वगैरह के बारे में इसने ये बता रखा था कि उसके रिश्तेदार है जो मिलने के लिए कभी कभार आ जाते हैं। मोहल्ले वाले ये जानते थे कि जब्बार बदीन के एक बहुत बड़े वरीरे का भतीजा है, इसके भी बच्चे भी बदीन में ही रहते हैं, यहाँ कभी कभार आया करते थे। नाश्ते के बाद बशीर मल्ला ने रकम वाला थैला खोल लिया और रकम गिनने लगा। पूरे 7,85,000 रुपए थे। 50,000 रुपए इसने बाबर के लिए अलग कर दिए, जिसने इन्हें इत्तला फराहम की थी। 30,000 जब्बार को दे दिए और 5,000 रुपए इसके मुलाजिम को। बाकी रकम इसने 3 हिस्सों में तकसीम कर दी।
ہر حصے میں 2,21,000 روپے سے کچھ اوپر کی رقم آئی تھی۔ خانوں کا حصہ تو بشیر ملا نے اس کے حوالے کر دیا اور پھر شبیر درانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رئیس شبیر، ہماری یہ رقم تو میرے پاس امانت ہے، کچھ دن بعد میں تمہیں دے دوں گا۔ شبیر درانی تل ملا کر تو رہ گیا، وہ کوئی جواب دینے کی بجائے خاموش بیٹھا رہا۔ ویسے وہ سمجھ گیا تھا کہ بشیر ملا اسے رقم نہیں دینے کا۔ شبیر درانی پر اس کی گرفت کو گہری ہو گئی تھی۔ پنجاب پولیس کے تو مختلف کیسز میں مطلوبی تھا، اب کراچی میں ڈکیتی اور قتل کی ایک اور واردات کرنے کے بعد وہ اس شہر اور صوبے کی پولیس سے بھی من چاہا بن گیا تھا۔ وہ ابھی اس کا نام سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ جلد یا بدیر خان اور بشیر ملا کے ساتھ اس کا نام بھی سامنے آ جائے گا۔ انہوں نے وہ دن جبار کے مکان پر ہی گزارا اور پھر ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ پہلے خانون نکلا، اس کے آدھے گھنٹے بعد محمود رخصت ہوا اور مزید آدھا گھنٹہ گزارنے کے بعد بشیر ملا اور شبیر درانی اس مکان سے باہر نکلے۔ سویٹ ٹوٹو نے جبار کے مکان پر ہی چھوڑ دی تھی۔ پورے شہر کی پولیس کو یقیناً سویٹ ٹوٹو کی تلاش رہی ہوگی اور وہ کم از کم 2-3 دن یہ کار استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ مکان سے باہر نکلتے ہوئے شبیر درانی نے دیکھا تھا کہ کار پر کور ڈال دیا گیا تھا تاکہ گیٹ کے سامنے سے گزرتے کوئی اس کی طرف جھانکے بھی تو کار کو نہ دیکھ سکے۔ وہ رات شبیر درانی نے بڑے کرب و اذیت میں گزاری۔ اس کے دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی، وہ عجیب قسم کے حالات میں پھنس گیا تھا۔ ایک معزز خاندان کا فرد، کروڑپتی زمیندار، ایک ڈاکو بن گیا تھا۔ وہ ڈاکو بھی ایسا جو دوسروں کے رحم و کرم پر تھا اور خالی ہاتھ تھا۔ وہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، بڑی زمینیں تھی، پورے ضلع کے لوگ جھک جھک کر اسے سلام کرتے تھے، بڑی عزت تھی اس کے گھرانے کی۔ لیکن جب سے اس نے آنکھوں پر حوث کی پٹی باندھی تو سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا۔ خاندانی عزت و وقار مٹی میں ملنے لگا۔ جو لوگ اس کے سامنے آنکھیں جھکائے رہتے تھے اب نظریں ملا کر بات کرنے لگے۔ اس کے ایک اشارے پر آگ میں کود پڑنے والے ان سے دور ہٹنے لگے۔ اسے اپنی ماں کے ساتھ مل کر اپنی پھوپھیزاد بہن نائلہ درانی کے خلاف سازشوں کے جو جال پھیلانا شروع کیے تھے وہ رفتہ رفتہ لوگوں کی نظروں میں آنے لگے۔ تھوڑے عرصے میں بچہ یہ سمجھ گیا کہ وہ مکار اور دھوکے باز ہے اور اپنی پھوپھیزاد بہن کو مروا کر اس کے جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ذلت اور رسوائی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ وہ اپنے ہی پھیلائے ہوئے جالوں میں پھنسنے لگا۔ اسے جب پولیس نے اسپتال سے حراست میں لیا تو سمجھ گیا تھا کہ اب بچے گا نہیں، لیکن پھر دلاور اور بکی نے اسے اسپتال سے اغوا کر لیا۔ دلاور اور بکی کی عدم موجودگی میں وہ ان کے ایک ساتھی کو قتل کر کے بھاگ نکلا۔ فرار ہوتے وقت اس نے یہ سوچا تھا کہ کوئی اچھا روپوش رہ کر بعض لوگوں کو بیچ میں ڈال کر معاملے کو رفع دفع کرانے کی کوشش کرے گا۔ وہ پنو آ کر الیاس کے پاس آ گیا۔ الیاس کے بڑے بڑے فوجی افسروں سے تعلقات تھے۔ اس کا خیال تھا کہ الیاس سے کہہ کر ان فوجی افسر سے پولیس پر دباؤ ڈلوا کر اپنے خلاف معاملے کو ختم کروا لے گا۔ الیاس سے اس کی 3-4 کروڑ روپے کی پارٹنرشپ کی بات ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ الیاس انکار نہیں کرے گا، لیکن الیاس اتنا بیوقوف نہیں تھا۔ اس نے صورتحال کی نزاکت کا اندازہ لگا لیا تھا اور شبیر درانی کو چند گھنٹوں سے زیادہ اپنے پاس نہیں ٹکنے دیا تھا اور پھر سکھر روانہ کر دیا۔ سیٹھ وشواناتھ اس کا دوست ہے، اسے سوچا کہ بعد میں وشواناتھ کو فون کر دے گا کہ وہ بھی کوئی عذر بنا کر ایک آدھ روز میں سے چلتا کرتے۔ شبیر درانی سکھر پہنچا تو سیٹھ وشواناتھ شکار پر گیا ہوا تھا۔ اس کی جوان اور حسین گھریلو ملازمہ کو دیکھ کر شبیر درانی کے اندر کا حیوان جاگ اٹھا۔ اس نے معصوم لڑکی کی عزت کو اپنے گندے وجود تلے روندا۔ اس کا خیال تھا کہ عزت لٹ جانے کے بعد لڑکی اپنی زبان بند رکھے گی، رسوائی کے خوف سے اپنے ہونٹوں پر خاموشی کے تالے لگا لے گی، لیکن اس نے اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے شبیر درانی پر چھری سے حملہ کر دیا۔ شبیر درانی کے ہاتھوں خود موت کی گھاٹ اتر گئی۔ شبیر درانی گھر میں موجود نقدی اور زیورات لے کر بھاگ نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے کراچی میں پناہ مل جائے گی، لیکن راستے میں وہ ڈاکو کے ہتھے چڑھ گیا۔ ڈاکو کے سردار بشیر ملا کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے شبیر درانی نے اپنے آپ کو مفرور بتایا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ وقتی طور پر پناہ حاصل کرنے کے لیے ڈاکو کے گروہ میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد موقع ملتے وہاں سے بھاگ نکلے گا، مگر بشیر ملا ایسا بیوقوف نہیں تھا۔ اس نے شبیر درانی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لی اور اب شبیر درانی اس کا اعلی کار بن گیا تھا۔ وہ بھی ان ڈاکو کی فہرست میں شامل تھا جنہیں پورے شہر کی پولیس چیک کر رہی تھی۔ شبیر درانی نے اب تک جو کچھ کیا تھا اپنی کزن نائلہ درانی کی دولت ہتھیانے کے لیے کیا تھا۔ وہ نائلہ کے تعاقب میں تھر کے آخری گاؤں تک گیا تھا اور جب اس نے گاؤں کی پولیس افیسر نے یہ یقین دہانی کرا دی کہ نائلہ صحرا میں بھٹک کر مر چکی ہے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سمایا تھا۔ اس نے پولیس افسر سے نائلہ کی موت کی تصدیق کی تحریر بھی حاصل کر لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے نائلہ درانی کی جائیداد پر قبضہ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ لیکن جب وہ رحیم یار خان واپس پہنچا تو حالات بدل چکے تھے، بلکہ بازی پلٹ چکی تھی۔ نائلہ کی جائیداد پر قبضے کا خواب پورا نہ ہو سکا اور اسے اپنا بھی سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور اب وہ ان بے رحم ڈاکو کے رحم و کرم پر تھا جن کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی وقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ صرف دولت کی پوجا کرنا جانتے تھے۔ لیکن شبیر درانی حیران تھا کہ نائلہ زندہ کیسے بچ گئی۔ کاچیلو کے پولیس افیسر نے تو بڑی یقین سے کہا تھا کہ ریگستان میں بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر چکی ہے۔ اس یقین کی بنا پر اس نے شبیر درانی کو وہ تحریر بھی دے دی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نائلہ درانی اگر ریگستان میں مرنے سے بچ گئی تھی تو اب تک کہاں رہی تھی؟ ان دنوں تو ریگستان کے چاروں طرف بستیوں میں کئی روز تک تلاش کیا جاتا رہا تھا، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ہر شخص نے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ وہ اتنے روز کہاں رہی؟ شبیر درانی سے جس طرح صحت مند اور تندرست دیکھا تھا، اس سے اندازہ بھی لگایا جا سکتا تھا کہ اس دوران اسے کوئی پریشانی نہیں رہی۔
اس نے یہ عرصہ بڑے آرام اور سکون سے گزارا تھا اور اب وہ کراچی میں تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور حسین لڑکی تھی۔ شبیر درانی نے سنا تھا کہ جب نیلا صبح خان کی قید سے فرار ہوئی تھی، اس کے ساتھ سسی نامی ایک سندھی لڑکی بھی تھی جسے صبح خان نے نیلا کے ساتھ اس گوٹ سے اٹھا لیا تھا جہاں اس نے پناہ لے رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے سسی نامی وہی لڑکی ہو۔ وہ دونوں غالباً شاپنگ کر کے ایک پلی ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ ان کے لباس اور چہروں کی تازگی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بڑی آسائش کے دن گزار رہی ہے۔ شبیر درانی کو افسوس اس بات کا تھا کہ اس شام اس پلی ٹیکسی کا تعاقب جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا، ورنہ پتہ چلا لیا جاتا کہ نیلا کہاں رہی ہے۔ رات گزرتی رہی اور شبیر درانی کبھی اپنے حالات کے بارے میں اور کبھی نیلا کے بارے میں سوچتا رہا۔ نیلا کراچی میں تھی اور اسے نیلا کو ہر صورت میں تلاش کرنا تھا، لیکن ان ڈاکوں سے نجات حاصل کرنا تھی جنہوں نے اسے اپنا اعلیٰ کار بنا لیا تھا۔ شبیر درانی کو یقین تھا کہ اگر اس نے ان لوگوں سے نجات حاصل نہ کی تو وہ زندگی بھر اسے اپنا اعلیٰ کار بنائے رکھیں گے اور وہ محض ایک ڈاکو بن کر رہ جائے گا۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے بھاگ نکلے، لیکن اسے یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ جب تک کسی اور ٹھکانے کا بندوبست نہ ہو جائے وہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کراچی کے حالات اس کے سامنے تھے۔ دہشت گردوں نے پورے شہر کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ پولیس دہشت گردوں کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہی تھی، البتہ خانہ پوری کے لیے بے گناہوں کو پکڑ پکڑ کر تھانوں کے حوالات میں بھرا جا رہا تھا۔ پولیس راہ چلتے کسی بھی آدمی کو پکڑ لیتی۔ اگر وہ شخص پولیس کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے پاتا تو اسے مشکوک قرار دے کر پکڑ لیا جاتا۔ شبیر درانی کسی ہوٹل میں ٹھہرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ ہوٹلوں میں بھی یہی مسئلہ تھا۔ اس نے بہرحال یہ طے کر لیا تھا کہ موقع ملتے ہی ان کے چنگل سے نکل جائے گا۔ 2-3 دن گزر گئے۔ اس روز وہ زیادہ تر گھر پر ہی محدود رہے۔ وہ شہر کی صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اخبار کا مطالعہ وہ باقاعدگی سے کر رہا تھا۔ ان 2-3 دنوں کے دوران شہر میں ڈکیتی کی کئی وارداتیں ہوئی تھی۔ کئی بینکوں میں ڈاکے پڑے تھے، جوہریوں کی کئی دکانیں لوٹ لی گئی تھیں، کئی گھروں میں بھی ڈاکے پڑے تھے۔ ان وارداتوں میں ڈاکو لاکھوں کا مال لے اڑے تھے اور 2 آدمی بھی ڈاکو کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ ان خبروں سے شبیر درانی نے اندازہ لگایا تھا کہ ہر نئی واردات کے بعد پولیس پرانی واردات کو بھول جاتی تھی۔ دہشت گردی کی وارداتوں نے بھی پولیس کو مصروف کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شہر میں ڈاکوں اور چوروں چکوں کی بھی بنائی تھی اور وہ بڑی آزادی سے شہر بھر میں وارداتیں کرتے پھر رہے تھے۔ شبیر درانی کے خیال میں پولیس اس سویٹ ٹوٹا کو بھی بھول گئی تھی اور انہیں تازہ ترین وارداتوں میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کی تلاش تھی۔ چوتھے دن خانو صبح سویرے PIB کالونی سے گاڑی لے آیا اور جعلی نمبر پلیٹیں اتار کر اصلی نمبر پلیٹیں لگا دی۔ خانو نے بتایا کہ آج پولیس کی کسی سرخ شراٹ کی تلاش میں تھی جس میں سوار دہشت گردوں نے ڈرگ کالونی میں فائرنگ کر کے خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ ناشتے کے بعد شبیر درانی کو تیار ہوتے دیکھ کر بشیر ملا نے پوچھا، کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے سائیں؟ سبزی منڈی کا ایک بیپاری جانے والا ہے، کئی سال پہلے اسے میرے کچھ کاروباری تعلقات تھے، سوچ رہا ہوں آج اس سے ملاقات کر رہا ہوں۔ شبیر درانی نے جواب دیا، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ بشیر ملا نے کہا، یہاں تو قید ہو کر رہ گئے ہیں، اس شہر سے تو اپنا وہ جنگل ہی اچھا ہے، آزادی سے تو گھوم پھر تو سکتے ہیں۔ شاید تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں اس لیے ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ شبیر درانی بولا، یہ بات نہیں۔ بشیر ملا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں، تھوڑا گھوم آؤں گا۔ تم سبزی منڈی میں جس سے ملنا چاہتے ہو وہاں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، باہر مین روڈ پر ہی کھڑا رہوں گا۔ تم اپنے دوست سے ملانا، پھر ہم کہیں اور چلیں گے، کلفٹن چلیں گے، تمہیں سمندر کا نظارہ کراؤں گا۔ ایسی دھوپ میں سمندر کی سیر شبیر درانی سے گھورا، لیکن بہرحال وہ بشیر ملا کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ دونوں سویٹ ٹویوٹا پر ہی گھر سے نکلے تھے۔ تقریباً 11:15 بجے وہ سبزی منڈی پہنچ گئے۔ شبیر درانی کار سے اترا، بشیر ملا بھی اس کے ساتھ ہی اترا تھا۔ تم جاؤ اپنے دوست سے ملاؤ، میں یہاں کچھ پھل وغیرہ خرید لیتا ہوں، بشیر ملا نے کہا۔ وہ دونوں اکٹھے ہی آگے بڑھے۔ بشیر ملا تو ایک جگہ رک گیا، شبیر درانی آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کے بدترین دشمن دلاور نے اسے دیکھ لیا تھا۔ شبیر درانی ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اسے شبہ تھا کہ بشیر ملا چھپ کر اس کی نگرانی کر رہا تھا، لیکن اس کا خیال تھا کہ بشیر ملا وہیں رک گیا تھا۔ شبیر درانی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا رسول بخش کی دکان پر پہنچ گیا۔ رسول بخش بڑی گرمجوشی سے ملا تھا۔ درانی صاحب، اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ رسول بخش نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ کوئی خاص بات ہے؟ شبیر درانی بولا۔ آپ کا پولیس کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں چل رہا؟ رسول بخش نے کیدس کی جیب میں نظریں جما دی۔ شبیر درانی کا چہرہ متغیر ہو گیا، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے 3 آدمی تمہارے بارے میں پوچھتے آئے تھے، رسول بخش نے کہا۔ ان میں ایک تو لونڈا سا تھا، بے ترتیب چھوٹی داڑھی تھی اس کی، 4 بار تھوڑی پر، 4 ادھر 4 ادھر، لیکن باقی دونوں اونچے لمبے آدمی تھے، مجھے تو پولیس والے لگ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تمہارے پاس کیوں آئے تھے؟ شبیر درانی بولا۔ تمہارا پتہ پوچھ رہے تھے، انہوں نے کہا وہ تمہارے پرانے دوست ہیں، ان کے حلیے بتا سکتے ہو؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ رسول بخش چند لمحے خاموش رہا، پھر دلاور اور بکی کے حلیے بتانے لگا۔ شبیر درانی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی، سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ دلاور اور بکی ہی تھے۔ اس نے اپنے اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، وہ واقعی میرے پرانے دوست ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کے بائیں کان میں سونے کی بالی تھی۔ ہاں، رسول بخش بولا، بالکل وہی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ میرے دوست ہیں، شبیر درانی نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، مجھے یہاں آئے ہوئے چند روز ہوئے ہیں اور 5-6 مہینے رہنے کا ارادہ ہے۔
اگر میرے لیے کرائے کے کسی مکان کا بندوبست کر سکو تو۔ مکان کا بندوبست تو ہو جائے گا، مگر 2-3 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اپنا پتہ دے دو، جیسے کوئی بندوبست ہوا تو میں اطلاع دے دوں گا، رسول بخش نے کہا۔ شبیر درانی چند میں سوچتا رہا، پھر اس نے خانور مکان کا فون نمبر بتا دیا۔ اگر میں اس نمبر پر موجود نہ ہوں تو پیغام دے دینا، میں تم سے رابطہ کر لوں گا، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ 2-3 دن میں مکان کا بندوبست ہو جائے تو میں فوراً اطلاع کر دوں گا، رسول بخش نے کہا۔ شبیر درانی سے ہاتھ ملا کر واپس آ گیا۔ اس کا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ رسول بخش نے جو حلیہ بتائے تھے اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ دلاور اور بکی ہی تھے، لیکن وہ کراچی پہنچ کر اتنے جلدی رسول بخش تک کیسے پہنچ گئے؟ دلاور یا بکی کو کیسے پتہ چلا کہ اس سے شبیر کے کسی قسم کے کاروباری تعلقات تھے؟ دفعتاً ایک اور خیال شبیر درانی کے ذہن میں ابھرا، کیا دلاور اور نیلا کراچی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہیں یا ایک دوسرے کی موجودگی سے بے خبر ہیں؟ اگر وہ لوگ مل چکے ہیں تو اس کے خلاف ایک نہایت خطرناک ٹیم بن جائے گی۔ نیلا درانی اور دلاور کے اتحاد نے اب تک اسے ناکو چنے چبوائے تھے۔ نیلا کے لیے بھی اس کے لیے خطرناک ثابت ہوئی تھی، دلاور اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا تھا۔ وہ دونوں اگر ایک بار بھی مل گئے تو اس کے لیے قیامت بن جائیں گے۔ ستم یہ کہ بکی بھی دلاور کے ساتھ تھا۔ ان دونوں کے ساتھ رسول بخش کی دکان پر آنے والا تیسرا کون ہو سکتا تھا؟ رسول بخش کے کہنے کے مطابق کوئی لڑکا سا تھا جس کی داڑھی بھی شاید پوری طرح نہیں آئی تھی، چہرے پر کہیں کہیں بال تھے۔ اس کے بارے میں شبیر درانی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے گاڑی کے قریب پہنچا تو بشیر ملا نے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پیچھے سیٹ پر پھلوں سے بھرے ہوئے 2-3 تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ شبیر درانی کار کے قریب پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو، بشیر ملا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میری طبیعت اچانک خراب ہوگی، گھر چلو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، شبیر درانی نے کہا۔ گھر؟ بشیر ملا نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے بابا، سمندر پر چلتے ہیں، ہوا لگے گی تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، گھر چلو۔ شبیر درانی قیادی پسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے لگا تھا کہ پیچھے بس اسٹاپ کے قریب تھیلے کے ساتھ لگی ہوئی ایک پیلی ٹیکسی دیکھ کر چونک گیا۔ چکانے والی بات تھی کہ دراصل وہ منی سے نوجوان تھا جو ٹیکسی اور ٹھیلے کے درمیان کھڑا اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے جینس کی پتلون اور سویش ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی داڑھی تھی، تھوڑی بہت چند بال دائیں اور کلے پر چند بال بائیں کلے پر۔ صاف ظاہر ہوتا تھا اس نوجوان نے اسرے کو ابھی تک اپنے چہرے سے متعارف نہیں کرایا تھا۔ شبیر درانی کار میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا اور گہری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ رسول بخش کے بتائے ہوئے کے مطابق شبیر درانی اس نوجوان کو پہچان لیا تھا۔ اس کے خلاف میں دلاور اور بکی کو بھی کہیں آس پاس ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بشیر ملا اوپر سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ شبیر درانی بھی سیٹ پر بیٹھ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بشیر ملا نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اچانک تمہاری طبیعت خراب کیوں ہو گئی ہے؟ تمہارے اس دوست نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، شبیر درانی نے جواب دیا۔ یہاں سبزی منڈی میں اس قدر بدبو بلکہ تعفن پھیلا ہوا کہ میرا دماغ گھوم گیا ہے، پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ بڑے نازک مزاج ہو، بشیر ملا بولا۔ ہمارے دھندے میں نازک مزاجی نہیں چلتی، دل کو سخت کرنا پڑتا ہے۔ گاڑی حسن اسکوائر سے سیدھی نکل گئی تھی۔ شبیر درانی بار بار سامنے لگے ہوئے سائیڈ مرر کو دیکھ رہا تھا۔ اس پیلی ٹیکسی کو اس نے سبزی منڈی سے اپنے طاقوں میں روانہ ہوتے دیکھ لیا تھا اور اب بھی ان کے پیچھے تھی۔ گاڑی نیبا چرنگی سے بائیں طرف راشد الحاظ روڈ پر مڑ گئی۔ اس نے سہراب گوٹ والا چوراہا بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ شبیر درانی بار بار سائیڈ مرر میں دیکھ رہا تھا۔ وہ پیلی ٹیکسی بدستور ان کے طاقوں میں تھی۔ ناگن چرنگی سے گاڑی مین روڈ کے بجائے سروس روڈ پر موڑنا۔ شبیر درانی نے بشیر ملا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بشیر ملا نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمارے پیچھے ایک پیلی ٹیکسی آ رہی ہے، مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ٹیکسی سبزی منڈی سے ہمارے طاقوں میں لگی ہے۔ اس میں موجود سے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، مجھے شبہ ہے وہ پولیس کا ایجنٹ نہ ہو۔ میں ٹھکانے پر پہنچنے سے پہلے اسے گرفت میں لینا چاہتا ہوں۔ حیرت ہے، میں نے ٹیکسی پر توجہ نہیں دی، بشیر ملا نے سامنے لگے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تمہیں ان باتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، شبیر درانی بولا۔ گاڑی ناگن چرنگی کے ساتھ ہی مین روڈ کے بجائے سروس روڈ پر مڑ گئی۔ ذرا آگے گھوڑبا شاپنگ سینٹر تھا جو ویران پڑا تھا۔ شبیر درانی اس پیلی ٹیکسی کو بھی اس سروس روڈ پر مڑتے دیکھا۔ وہ سخی حسن چرنگی کے قریب پہنچ رہے تھے۔ وہ ٹیکسی کے قریب پہنچ رہی تھی۔ گاڑی اس طرف روک لو کہ اس کے آگے نکلنے کا راستہ نہ رہے، شبیر درانی نے کہا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ بشیر ملا نے پوچھا۔ دیکھ لینا، جو کچھ کروں گا اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، شبیر درانی نے کہا۔ بشیر ملا نے سامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھا اور گاڑی سڑک کے وسط میں آڑی ترچھی کر کے روک لی۔ پھر یہ ٹیکسی قریب آ گئی تھی۔ آگے نکلنے کا راستہ نہ پا کر ڈرائیور نے ٹیکسی روک لی۔ شبیر درانی اپنی گاڑی سے اتر کر تیز تیز چلتا ہوا پھر یہ ٹیکسی کے قریب پہنچ کر بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھے ہوئے نوجوان کو بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ کون ہو تم اور اس حرکت کا کیا مطلب ہے؟ وہ نوجوان بکھلا گیا۔ وہ عبدالقدوس تھا۔ شبیر درانی نے بڑی پھرتی سے اس کی پتلون کی جیبوں کو تھپ تھپایا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا۔ اس وقت قریب سے موٹر سائیکل سوار گزرا، ان کی طرف دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ شاید شبیر درانی کو CIA کا آدمی سمجھا تھا جس نے پیلی ٹیکسی رکوا کر اس نوجوان کو باہر کھینچا تھا۔ صدر باز پولیس والے اور CIA والے یہ حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ شبیر درانی نے عبدالقدوس کو پھر سے بازو سے پکڑا اور ٹیکسی ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تم اس چرنگی سے بائیں طرف مڑ کر رکے بغیر چلے جاؤ اور لیکن جناب میرا کرایہ 80 روپے سے زیادہ۔ ابے جاتے ہو یا دوں کرایہ؟ شبیر درانی نے غرایا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بھی اسی CIA کا کوئی آدمی ہی سمجھا تھا۔ وہ چپکے سے ٹیکسی سٹارٹ کرنے لگا۔ بشیر ملا نے گاڑی سائڈ میں کر لی
टैक्सी चंद गज आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ गई। शबीर दुरानी अब्दुल कुद्दूस को बाजू से पकड़ खाए तो वह कार के करीब ले आया और पिछला दरवाजा खोलकर पहले से अंदर ठोंसा और खुद अंदर बैठ गया। सीट में पड़े हुए फलों के थैले सीट से नीचे गिर गए थे। बशीर मल्ला ने फौरन ही कार आगे बढ़ा दी। तुम लोग कौन हो और मुझे इस तरह क्यों पकड़ कर ले जा रहे हो? अब्दुल कुद्दूस बोला। बता देंगे तुम्हें, शबीर दुरानी ने कहा। मैंने सब्जी मंडी से तुम्हें ताकुब शुरू करते ही देख लिया था। मैंने तो हमारा ताकुब नहीं किया, मैं तो शहर की सैर कर रहा था, अब्दुल कुद्दूस ने कहा। सैर कर रहे थे? शबीर दुरानी ने कहा। हम तुम्हें शहर तो क्या अगली दुनिया की सैर भी करवा देंगे। गाड़ी ब्लॉक एन के सामने पहुंच चुकी थी। बशीर मल्ला ने गाड़ी एक मैरिज हाल के करीब एक गली में मोड़ ली और फिर 2-3 गलियों के चक्कर काटने के बाद एक बंगले में दाखिल होकर रुक गई। शबीर दुरानी अब्दुल कुद्दूस को नीचे उतारा और बाजू से पकड़ खाते हुए कमरे में ले आया। भीरे इसे मुलाजिम को आवाज देकर बुलाया, रस्सी लेकर आओ और इसे कुर्सी पर बांध दो और अगर चीखने चलाने की कोशिश करे तो इसकी जुबान काट देना। इसी दौरान बशीर मल्ला भी कमरे में आ गया। ये छोकरा कौन है? इसने सवालिया निगाहों से शबीर दुरानी की तरफ देखा। रहीम यार खान से मेरे 2 खतरनाक दुश्मन कराची पहुंच गए हैं, शबीर दुरानी ने जवाब दिया। वो दोनों वो लड़का जो थोड़ी देर पहले सब्जी मंडी में मेरे दोस्त के पास मेरे बारे में पूछने गए थे, वहां से मैंने एक टैक्सी के करीब खड़े देख लिया। दोस्त के बताए हुए से मैंने इसे पहचान लिया। ये इन दोनों का साथी है और जब इसने हमारा ताकुब शुरू किया तो मुझे यकीन हो गया कि ये वही है। तो इसलिए तुम्हारी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, बशीर मल्ला बोला। ये अगर इत्तेफाक से मेरी नजरों में ना आता तो हमारा ठिकाना देखकर वापस चला जाता और इसके दोनों साथी रात को हम पर हल्ला बोल देते। 2 आदमी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? बशीर मल्ला ने कहा। तुम इन्हें नहीं जानते, शबीर दुरानी बोला। तो लोग मुझे पुलिस के रास्ते से निकाल सकते हैं, तुम अंदाजा लगा सकते हो कितने खतरनाक होंगे। अगर वो खुद कोई कार्रवाई ना करे तो पुलिस को हमारे बारे में इत्तला दे सकते हैं, लेकिन अब हम इन पर छापा मारेंगे, इनका पता बताएगा। और फिर शबीर दुरानी अब्दुल कुद्दूस से दिलावर के बारे में पूछने लगा। बताओ वो कहाँ है? उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए घुर्राया। अगर तुम शराफत से बता दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा बल्कि इनाम भी दिया जाएगा, लेकिन अगर तुमने शराफत से जुबान नहीं खोली तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ सुना था वैसा ही पाया, शबीर दुरानी अब्दुल कुद्दूस ने कहा। तुम एक नहायत घटिया और कमीने इंसान हो। दौलत की हवस में तुम अपनी फूफीजात बहन को इंसानी भीड़ों के हवाले कर दिया। 20 बेगुनाहों के खून से हाथ रंगे। तुम इंसान नहीं दरिंदे हो। शबीर दुरानी ने इसके मुंह पर एक और थप्पड़ रसीद कर दिया। तो दिलावर ने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है, वो घुर्राया। दिलावर ने नहीं, तुम्हारी कजन नायला दुरानी ने। नायला दुरानी? शबीर दुरानी चौंक गया। तुम इसे जानते कैसे हो? वो तो तुमसे इंतकाम लेने की जिंदा है और इसी शहर में मौजूद, अब्दुल कुद्दूस ने कहा। तुम इसके इंतकाम से नहीं बच सकोगे। तुम इसके नहीं कानून के भी मुजरिम हो। नायला दुरानी औरत नहीं, तुम जैसे बेगैरतों के लिए खौफनाक तूफान बन चुकी है। तुम इस तूफान से नहीं बच सकोगे। अब तो तुम मेरे लिए और भी अहम बन चुके हो, शबीर दुरानी ने कहा। मैं देखता हूँ तुम अपनी जुबान कैसे बंद रखते हो। मैं इनसे तुम्हारे बारे में पूछ कर ही रहूंगा। ये जुबान अब सिर्फ सच्चाई के लिए खुलेगी, अब्दुल कुद्दूस ने ठोस लहजे में कहा। तुम जैसे बेईमान और बेज़मीर लोग भी कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। अबे वो मुर्गे, शबीर दुरानी इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। 2-4 हाथों से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके, इससे बेहतर यह कि तकलीफ और अज़ियत से बचने के लिए बता दो कि नायला और दिलावर कहाँ है। तुमसे मेरा कोई झगड़ा नहीं, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। नहीं, अब्दुल कुद्दूस ने नफी में सर हिलाया। तुम कुछ भी मालूम नहीं कर सकते। नायला से तुम्हारा रिश्ता क्या है? क्या देती हो तुम्हें जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? शबीर दुरानी ने कहा। हमारा रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है, खुलूस और सच्चाई का रिश्ता है। इससे मुझे बहन का प्यार मिला है, इसके लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे अफसोस नहीं होगा, अब्दुल कुद्दूस ने कहा। रईस शबीर, बशीर मल्ला ने 2 कदम और आगे आते हुए कहा। ये छोकरा ऐसे नहीं मानेगा, इसे मेरे हवाले कर दो। चंद मिनट में तोते की ना बोलने लगे तो मेरा नाम बदल देना। पहले मुझे कोशिश कर लेने दो, अगर मैं कामयाब ना हो सका तो फिर इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, शबीर दुरानी ने कहा। और एक बार फिर अब्दुल कुद्दूस की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैं आखिरी बार तुमसे शराफत से पूछ रहा हूँ, इसके बाद मेरी जुबान नहीं हाथ काम में आएंगे। अगर तुम में शराफत हुई होती तो मेरी बात मान लेता, अब्दुल कुद्दूस ने जवाब दिया। मगर तुम तो हो ही बेगैरत, तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। तुम जानते हो कि नहीं शराफत होती क्या है? शबीर दुरानी का चेहरा सुर्ख हो गया, इसका दिमाग सुलग उठा। इसने अब्दुल कुद्दूस पर थप्पड़ों और घोंसों की बारिश कर दी। अब्दुल कुद्दूस मार खा रहा था मगर इसके मुंह से आवाज नहीं निकली। शबीर दुरानी ने एकदम पीछे हटकर इसके सीने पर जोरदार ठोकर मारी। अब्दुल कुद्दूस से मुंह से ओक की आवाज निकली और कुर्सी समेत पीछे उलट गया। शबीर दुरानी घूमकर दूसरी तरफ गया और अब्दुल कुद्दूस के सर पर ठोकरें मारने लगा। अब्दुल कुद्दूस ठोकर पर करार उठता मगर शबीर दुरानी की ख्वाहिश पूरी न हो सकी कि वो जोर जोर से चीखा और इससे रहम की भीख मांगता। भीरे ने आगे बढ़कर कुर्सी सीधी कर दी। अब्दुल कुद्दूस से नाक और होंठों से खून बह रहा था। शबीर दुरानी इसके सीने पर घोंसे बरसा रहा था। इसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। इसके हर घोंसे पर अब्दुल कुद्दूस करार उठता। इसके मुंह से अभी तक कोई चीख नहीं निकली थी। इसने जुबान से अभी तक कोई एक लफ्ज़ नहीं निकाला था। शबीर दुरानी मेज पर पूरी छुरी उठा ली। इस छुरी से कल रात इसी कमरे में बैठा सेब काट कर खाता रहा था। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा ताकि हमेशा के लिए खामोश हो जाए। वो छुरी हाथ में लेकर अब्दुल कुद्दूस के सामने खड़ा हो गया। जुबान तो क्या, अगर तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, अब्दुल कुद्दूस ने जवाब दिया। इसके लहजे में एक अज़्म था। शबीर दुरानी एक कदम और आगे आ गया। वो चंद अब्दुल कुद्दूस के चेहरे की तरफ नजर जमाए खड़ा रहा।
اس نے چاقو کی نوک اس کی پیشانی پر رکھی اور ایک لمبا چرکا لگا دیا۔ اس مرتبہ عبدالقدوس سے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پیشانی کھال سے تقریباً 2 انچ کے قریب کٹ گئی تھی، جس سے رشتے والا خون اس کی آنکھ اور چہرے کو بھی تر کرنے لگا۔ وہ سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ رئیس شبیر، بشیر ملا نے آگے بڑھ کے سازش شروع لے لی۔ چھوکرا ضد پر آ گیا ہے، اس وقت کچھ نہیں بتائے گا، کچھ دیر پیچھے چھوڑ دو، میں خود ہی معلوم کر لوں گا کہ یہ کون ہے اور اس کے ساتھی کہاں مل سکتے ہیں۔ شبیر درانی غصے سے کانپ رہا تھا۔ دبلا پتلا سے لڑکا کس قدر سخت جان ثابت ہوا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو بہت دیر پہلے زبان کھول چکا ہوتا، لیکن یہ تو نائلہ اور دلاور سے بھی سخت جان ثابت ہوا تھا۔ ان دونوں نے اسے ناکو چنے چبائے تھے اور اب کل کا یہ لونڈا بھی اس کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو رہا تھا۔ بھیرے، بشیر ملا نے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چھوکرے کو پانی وانی پلاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ رئیس شبیر نے تو اسے کچھ معلوم نہیں کیا، تھوڑی دیر بعد میں اسے معلوم کر لوں گا۔ رئیس شبیر، تو میرے ساتھ آؤ، اس نے آخری الفاظ شبیر درانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے۔ خان اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ بشیر ملا نے پھلوں کے ایک تھیلے میں سے کچھ کینو میز پر الٹا دیے اور ایک کینو خود اٹھا لیا اور دوسرے شبیر درانی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو کینو کھاؤ، دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ بہت گرم ہے، تمہیں صبر اور برداشت کا مادہ نہیں۔ اس گرم دماغ نے تمہارے کو اس حال پر پہنچایا ہے۔ اگر آدمی ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور عقل استعمال کرے تو کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو سکتا ہو۔ دماغ گرم رہے تو بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے۔ شبیر درانی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے کینو چھیلتا رہا۔ ویسے وہ بشیر ملا کی بات پر غور کر رہا تھا، اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جو چیز اسے پسند آ جاتی وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر کوئی دوسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی گرم دماغی نے اسے کسی دوسرے راستے کے بارے میں بھی سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ بشیر ملا کا یہ درجہ بالکل درست تھا کہ اس کی گرم دماغی نے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ وہ نائلہ اور اس کی جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے اس ہٹ درمی سے کام دیا تھا، طاقت استعمال کی تھی۔ حالانکہ اگر وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتا یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا تھا۔ اپنی روش تبدیل کر کے شرافت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے نائلہ کو اپنی طرف مائل کر سکتا تھا، لیکن شرافت کا راستہ اختیار کرنا تو اسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ 2 آدمی اور کون ہے بابا؟ اور اچانک کہاں سے ٹپک پڑے؟ بشیر ملا کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ میرے پرانے دشمن ہیں، شبیر درانی نے کینو کی کاش منہ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ ان میں سے ایک کا نام دلاور ہے، اسی کی وجہ سے میرے سارے کام بگڑے ہیں۔ نائلہ اور اس کی جائیداد بھی اسی کی وجہ سے میرے ہاتھ سے نکلی ہے۔ میرے خلاف کئی جھوٹے مقدمات ہوئے اور پولیس میرے پیچھے لگی۔ یہ دلاور کون ہے؟ بشیر ملا نے سوالے نگاہوں سے طرف دیکھا کہ وہ ڈیرا، جاگیردار یا کوئی اونچی شہ ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں، شبیر درانی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ایک بہت معمولی سا آدمی ہے، چھوٹے سے گاؤں کا، ایک اسکول ماسٹر کا بیٹا، جس کے ماں باپ اس گاؤں کے ذمہ دار کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ وہ پیسے والا آدمی تھا، پولیس اس بات کو پی گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد اس ذمہ دار اس کے مہمانوں کو زندہ جلا دیا گیا اور اس پولیس انسپیکٹر کو بھی جنگل کے اجزاء سے لٹکا کر پھانسی دے دی گئی، جس نے اس ذمہ دار سے پیسے لے کر اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا۔ شبہ تھا کہ ذمہ دار اس کے مہمانوں کو زندہ جلانے والا اور پولیس انسپیکٹر کو پھانسی دینے میں اسی دلاور کا ہاتھ ہے، لیکن اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ اس علاقے کے ایک ذمہ دار رائے منصور نے اسے اپنے پاس پناہ دے دی۔ رائے منصور کی پشت پناہی پر دلاور پھیلتا چلا گیا۔ نائلہ بھی رائے منصور کی پناہ میں تھی۔ دلاور کو اس کا باڈی گارڈ مقرر کر دیا گیا۔ نائلہ کے خلاف پولیس میں کئی مقدمات تھے۔ یہ دلاور اسے پولیس سے بچاتا رہا۔ مجھے شبہ ہے کہ اس میں اور نائلہ میں کسی قسم کے ناجائز تعلقات بھی تھے۔ خدا جانے نائلہ اتنے عرصے کہاں غائب رہی، اور اب یہ دونوں ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ان کا اتحاد میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور تمہارے لیے بھی۔ ہم تو اپنا بچاؤ کرنا جانتے ہیں، بشیر ملا نے کہا، مسئلہ تمہارا ہے، لیکن ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ویسے تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ دلاور جیدار آدمی ہے، ایسے آدمی سے 2 ہاتھ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس فارمی مرغے سے کسی چیز کا پتہ چلاؤ، آج ہی رات ان کے ٹھکانے پر ریڈ کر دیا جائے۔ شبیر درانی نے کہا، پتہ ضرور معلوم کریں گے، لیکن ہم چوروں کی طرح ان کے اڈے پر حملہ نہیں کریں گے، انہیں للکار کر مقابلہ کیا جائے گا، مزہ آئے گا، بشیر ملا نے کہا۔ اور اگر انہوں نے ہمارے بارے میں پولیس کو اطلاع دے دی تو؟ شبیر درانی نے الجھی ہوئی نظروں اس کی طرف دیکھا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ایسا نہیں کریں گے، بشیر ملا نے جواب دیا۔ ایسے لوگ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتے ہیں، دوسرے کے سارے نہیں ڈھونڈتے۔ وہ دونوں بہت خطرناک ہیں، انہیں للکارنا۔ تم ڈرتے کیوں رئیس شبیر؟ بشیر ملا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس لیے کہ مجھے اس حال تک پہنچانے والے وہی لوگ ہیں، شبیر درانی نے جواب دیا۔ اب وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ لیں گے وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ بشیر ملا نے کہا، اب تم معاملے کو میرے اوپر چھوڑ دو، میں نمٹ لوں گا، میں تمہاری مشکلیں آسان کر دوں گا۔ شبیر درانی خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک اور خیال آیا۔ بشیر ملا تو ڈاکو تھا، وہ خود بھی دیکھ چکا تھا کہ بشیر ملا اور اس کے ساتھی کتنے شفاق اور خطرناک آدمی ہیں۔ اس نے اس کی توہین بھی کی تھی، اسے بے غیرت اور بزدل کہا تھا۔ شبیر درانی اس سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف نائلہ اور دلاور تھے، بکی بھی ان کے ساتھ تھا، وہ تینوں بھی اس کے بدترین دشمن تھے۔ ان کے بیچ میں خود تھا، اگر یہ دونوں پارٹیاں آپس میں بھیڑ جائیں اس کے کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر دونوں طرف سے کوئی بھی مارا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ فائدے میں ہی رہے گا، خاتمہ اس کے دشمنوں کا ہی ہوگا۔ یہی سب کچھ سوچ کر شبیر درانی نے اطمینان کا سانس لیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد دوبارہ اسی کمرے میں آ گئے جب عبدالقدوس کو کرسی پر باندھا ہوا تھا۔
اس مرتبہ شبیر دورانی دور کھڑا رہا اور بشیر واللہ عبدالقدوس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور پھر کچھ ہی دیر بعد عبدالقدوس کی چیخیں گونجنے لگی۔ معزز سامعین حضرات، عبدالقدوس کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔